بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اسلامیات کا بلاک ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس میں عقیدہ رسالت۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے اور آپ کی کتاب جو ہے اسلامیات کی اس کا دوسرا سبق ہے رسالت۔ تو آج ہم پڑھیں گے عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے اور عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کے اس تقاضے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ آخر میں سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کے لیے دوسرا لفظ نبی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ چونکہ رسول اللہ کے احکامات کی خبر دیتا ہے اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا اس کا لغوی مطلب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، رسالت کا۔ اب یہ دیکھیں ایک اور مفہوم آپ کے سامنے جو اس کے اصطلاح شریعت میں رسالت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص لوگوں کو بھیجا اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت کہ میں تمہیں زمین پر ایسے ہی نہیں بھیج دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی۔ اما یأتینی منکم ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی نہ وہ غمزدہ ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ تو بیٹا یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظامات کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے چنیدہ لوگوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو اپنا پیغام دیا، اور دوسرا انہی لوگوں میں سے یعنی جو انبیاء کہلاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، جو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں ان انبیاء کرام کے ساتھ بھیجے۔ تو یہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو سلسلہ ہے یہی رسالت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، رسالت کہلاتا ہے۔ عقیدہ رسالت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے دنیا میں، مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کی طرف جتنے بھی انبیاء کرام یا رسول بھیجے، تو وہ سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یعنی ختم نبوت، یہ بھی ایمان رسالت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ رسالت کا مطلب پیغام بھیجنا لغوی مطلب، اور اصطلاح شریعت میں رسالت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام کو جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ سلسلہ جو ہے اسے کہتے ہیں رسالت، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور آخر میں یعنی ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اب رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبیوں کے جو بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ انبیاء کرام کا جو کام ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں اب وہ سونپا گیا ہے، وہ کام ہمیں تفویض کیا گیا ہے۔ اب وہ کام جو انبیاء کرتے تھے
اب ہم نے اس کام کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہی مقصد وجود بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم لوگوں میں اس لیے بھیجے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکو۔ انبیاء کرام بھی یہی کرتے تھے۔ اب یہ کام چونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، اور اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اسی طرح ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا ہے، اور جو شخص یا جو گروہ اس عقیدے کو نہیں مانتا، ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا پھر، ٹھیک ہے۔ جو بھی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو گروہ ایسے فرد کو مانتا ہے، جیسے قادیانی ہیں، وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ رسول مانتے ہیں، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو وہ مسلمان نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور خلافت ہے، جو تقریباً 2.5 سال بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے کارنامے ہیں، ان میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جہاد کیا، ان سے لڑے اور ان کو ختم کیا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروری ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ عقیدہ رسالت پر ایمان کے تقاضے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دیکھیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، اور سورہ ایمان مفصل جو ہے اس میں بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، ریپیٹ کر دیتا ہوں میں دوبارہ۔ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے کہ رسالت کا مطلب کیا ہے، اور رسالت کا لغوی مطلب، اور اصطلاح شریعت میں رسالت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت یعنی رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تو لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم رسالت ہے۔ اس کو جو نہیں مانتا، عقیدہ جو اس عقیدے کو جو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یعنی جو شخص کہتا ہے کہ میں رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں، ہمارا عقیدہ ختم رسالت یعنی تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے۔ اچھا، میں سلائیڈ دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہاں سے شروع ہوئی ہے بیٹا۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں رسول مانتے ہیں، ہم انہیں ختم نبوت کے جو آخری نبی ہیں
وہ مانتے ہیں، یا ہم یہ کہہ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لاتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو دو جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، نیچے دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسرا جو کام کرنا ہے، دوسرا جو تقاضا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ کی ہے بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا. یہ دو تقاضے ہوتے ہیں عقیدہ رسالت کو ماننے، ایمان پر، عقیدہ رسالت پر ایمان کے بعد انسان سے جو تقاضا ہوتا ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم ان پر بات کرتے ہیں محبت کے حوالے سے اور پیروی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، محبت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے آپ کے سامنے جو اس وقت موجود ہے. اس میں اس کا ترجمہ دیکھیے، نبی مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیں بیٹا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. اب دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا مطلب ہے، سب سے بڑھ کر محبت کرنا، ایون یہ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت عمر سے، غالباً حضرت عمر کے بارے میں ہی ہے، کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام دنیا سے، تمام انسانوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اب سے میں آئندہ، اس بات کے بعد سے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت. ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تمام مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی شرط رکھی ہے ایمان کی تکمیل کی، مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ، تمام انسانیت سے، تمام ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اچھا بیٹا، محبت کا کس طرح پتہ لگے گا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا میں موجود ہیں نہیں، تو محبت کا پتہ اس طرح لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے، یہ دیکھیں اولاد لکھا ہوا ہے، بعض اوقات اولاد کی کوئی اس طرح کی فرمائش ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، یعنی بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. کوئی اولاد یہ فرمائش کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس شخص کا پتہ لگے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر رک جاتا ہے، یا وہ
اپنی اولاد کی فرمائش پوری کرتا ہے. اگر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے رک جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن اگر وہ اس اولاد کی اس فرمائش کو پورا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ آپ مثال کسی شخص پہ بھی رکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ اولاد کے لیے یہ مثال رکھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اطاعت، دوسرا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، دوسرا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے. دیکھیں سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ رسول وہی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے جس بات میں، یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہوتی ہے، وہی بات رسول اپنی زبان سے کہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوگی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، انسان کی خواہشات اگر اس کے مطابق ہو جائیں، اس کے تابع ہو جائیں، اس کے نیچے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص اس کا ایمان مکمل ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات تو کچھ اور ہیں، جو بات اوپر آئی تھی اسی طرح اس سے ملتی جلتی بات ہے یہ بھی، میری خواہشات تو کچھ اور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یعنی اسلام جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، تو اگر اس نے اپنی خواہشات کو اسلام کے مطابق بنا لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے خواہشات کو شریعت کے تابع نہیں کیا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے رسولوں کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں لے کر آیا ہوں. بیٹا یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کوئی سوال ہو؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا یا محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اگر وہ پیروی نہیں کرتے تو ان کا دعویٰ صرف الفاظ کی حد تک محدود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو شخص دعوے دار ہے تو اس کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے. ٹھیک ہے بیٹا، پہلی سلائیڈ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں پہلی سلائیڈ، یہ دیکھیں، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں.
यहाँ तक बात समझ में आ गई है बेटा? अब इसका हम खुलासा देख लेते हैं। हाँ बेटा, मैं दोबारा तमाम स्लाइडें आपको दिखाऊंगा और समझा भी दूंगा। अभी पहले इसको हम वो करते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। पहले वाली स्लाइड समझा देता हूँ, ये देख लें पहले। अहम नुकात इस सबक के ये बने कि इस्लामी अकायद में तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। ठीक है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला को मानना है, उसके बाद रसूलों को मानना, और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, इस एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना है। ठीक है बेटा? इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ हमने पढ़ी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ईमान का लाजमी हिस्सा है। ठीक है, अगर मोहब्बत नहीं हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी है। उसवा हसना की पैरवी है। उसवा हसना क्या है देखते हैं हम। उसवा हसना, उसवा का मतलब होता है तरीका जिंदगी या तरीका। ठीक है, हसना मतलब बेहतरीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका जो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी है वो तरीका, उसे कहते हैं उसवा हसना। समझ में आ गई बेटा बात? उसवा हसना कहते हैं उसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है। ठीक है बेटा, हम दोबारा पीछे चलते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? अहम नुकात भी ये भी अपने पास नोट कर लीजिए। आपकी किताब में भी ये सबक मौजूद है, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। और आखिर में जो आपका होमवर्क आ रहा है, ठीक है, ये भी आप अपनी किताब से हल कर सकते हैं। अकीदा रिसालत से क्या मुराद है, हमने बड़ी तफसील से बात की है। ठीक है, रिसालत पर ईमान के तकाजे क्या हैं? मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। ठीक है, ये तकाजे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम की मोहब्बत का कोई वाकया बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कितनी मोहब्बत करते थे सहाबा किराम? बेशुमार वाकयात आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई एक वाकया आपने लिखना है। ठीक है बेटा? हो गई बेटा? क्लियर हो गई चीजें? मैं दोबारा स्लाइड रिपीट करता हूँ, ऊपर तक इसको लेके जा रहा हूँ दोबारा, जहाँ से आपका हमने शुरू किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास महफूज कर लें इसे।